بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، ذرا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی قانونی بندہ نہیں ہوں، بس یہی قانون والوں سے سن سنا کے جو باتیں آئی ہیں ذہن میں آتی ہیں، بس وہی بیان کروں گا یا عرض کروں گا۔ ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے، خواہ اس نے قانون پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، کوئی نہ کوئی واسطہ تو پڑتا ہے قانون سے بندے کا آئے دن۔ کوئی کسی کے کیس بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ خیر، کہنا میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، ایک تو یہ فل کورٹ ہے۔ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، نون لیگ والے ہیں، جو بھی ہیں، وہ اعتراض جو جب بندیال تھا تو جی فل کورٹ نہیں بناتے، لائک مائنڈڈ جج بنا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو فل کورٹ بنا تھا، فل کورٹ، اور اس کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس کا کہ ہر بندہ جانتا ہے۔ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے آنے کا، تو نون لیگ والوں کو یہ فائز عیسیٰ کا انتظار تھا کہ کب یہ بنے گا چیف جسٹس، اور نواز شریف کو بھی اسی کا انتظار تھا۔ اور سب ہو گیا، اس کا بھائی بن گیا، بیٹی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ اس وقت پاکستان آیا جب فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنا۔ یہ اتنا گہرا ان کا تعلق اور رشتہ ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے، سمجھتے نہیں ہیں، اور انہوں نے تنقید کرنی ہے۔ یہ جو احتجاج کروایا، یہ بھی ایک بائی فورس، جس طرح کی پریس کانفرنسیں بائی فورس ہوتی ہیں، ویسا ہی یہ احتجاج ہے۔ خیر، آگے بات میں کرتا ہوں۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ باتیں سن کے پتہ چلتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کورٹ آف لا، یہ ہائی کورٹ تک جو جتنے بھی کورٹس ہیں، سیشن کورٹ ہے، آگے ہائی کورٹ ہے، یہ سبھی اس کو کورٹ آف لا کہتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی، بالکل اسی کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے، اور جو کسی نے کچھ مانگا ہوتا ہے وہی کچھ دینا ہوتا ہے، وہ اسی پر ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس بندے پر الزام ہے، چلیں جی اس پر نہیں ثابت ہوا، فلاں پر ثابت ہوگا اس پر لگا دیں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن سپریم کورٹ مختلف ہے۔ سپریم کورٹ کورٹ آف جسٹس ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اب یہ اچھے بڑے پڑھے لکھے بندے، لیکن ایک اینکر نے بڑا اچھا پڑھا لکھا مطلب ظاہر ہے، تو وہ ان کو بدبودار کریکٹر کہتا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بدبودار کریکٹر جو ہیں اپنا رکھنے والے کردار، وہ یہ بات گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے وہ چیز مانگی نہیں گئی جو اس نے دے دی، اور جی پی ٹی آئی فریق نہیں تھی، فریق تھی اس کی، سلمان راجہ صاحب نے اس کی اپلیکیشن کی تھی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کورٹ آف جسٹس ہے، اس نے مکمل انصاف دینا ہوتا ہے، تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ فائز عیسیٰ یہی چاہتا تھا کہ جو سرکمسٹانسز تھے الیکشن کے وقت، جس طرح الیکشن سے لوگوں کو روکا گیا، ان کے جو تھے کاغذات نامزدگی وہ چھینے گئے، ان کے جو دوسرے سپورٹر تھے ان کو روکا گیا، پکڑا گیا، اور جس طرح کمپین نہیں چلانے دی، بلہ چھین لیا ان کا، اور پھر جو الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا، وہ ایک فریق انتہائی مخالف فریق اور انتہائی اخلاق سے گرا ہوا فریق۔ ایک تو فریق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، مقابلہ برابر کرنا ہوتا ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، ایک انتہائی گرا ہوا، انتہائی گھٹیا قسم کا جو فریق ہوتا ہے، کمینہ قسم کا ہوتا ہے، جس میں ذرا بھی تمیز نہیں ہوتی اچھائی برائی کی، وہ ایسا فریق ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر۔ اس کو نہیں دیکھنا، اس کی طرف نہیں جانا۔ ہاں، دوسری کورٹ ہوتی، ہائی کورٹس ہوتی تو وہ نہیں دیکھ سکتی، نہیں جا سکتی تھی، مگر سپریم کورٹ جا سکتی تھی۔ اس کے پاس اختیار ہے، آئین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، یہ تمام معاملے کو دیکھ سکتی تھی، اور اس نے دیکھا، اور فل کورٹ اس نے مطلب فیصلہ دیا۔ تو اس کو نہ ماننا سوائے بغض کے اور حماقت کے اور دشمنی کے اور کم عقلی کے اور کوئی بات نہیں ہے اس میں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ میں اس کی مخالفت کرنا ہے، فل کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کرنا۔ سلام ہے ان ججوں کو، جسٹس کو، آٹھ بلکہ ایک طرح سے کوئی چیزیں تو ایسی ہیں 13 کے 13 نے
مانی ہے، فائز عیسیٰ نے خود مانا ہے PTI کو کہ ہاں ایک جماعت ہے، اس کے بندوں نے جو اس کو دیا تھا اس میں ڈکلیریشن دیا ہے 40 سے 41 کے لگ بھگ، تو وہ اس نے فائز عیسیٰ نے خود مانا ہے۔ کس کے خلاف تم احتجاج کر رہے ہو؟ خیر تمہاری مجبوری ہے، تم نے کرنا ہے کرو۔ ایک یہ میں بات کرنا چاہتا تھا، اسی کے اندر ہی بھی بات ہوئی تھی اس کیس کے اندر، اور ویسے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں، اور جی 2018 میں بھی یہ کچھ ہوا تھا، جو اس الیکشن میں 2024 میں ہوا ہے۔ میرے بھائیو کہاں ہوا تھا ایسے؟ کچھ نہ کچھ الیکشن میں ہوتا رہا، یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن جو کچھ 2024 میں ہوا، جو کچھ اب ہو رہا ہے، ایسا پہلے نہیں ہوا۔ تھوڑا سا دیانتداری سے کام لیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ایمان کو حاضر ناظر جان کر بتائیں اور دیکھیں کہ نہیں ہوا 2018 میں، ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اوکے، یہ بات کرتے ہیں جی اس وقت فوج نے یا عمران خان کی حمایت کی، ISI نے حمایت کی، بالکل کی، ٹھیک بات آپ کی۔ میرے بھائیوں اس نے اپنے فائدے کے لیے حمایت کی، الیکٹیبل سے ان کو لائے عمران خان کے لیے، MQM کو ملایا عمران خان سے، انہوں نے باپ پارٹی بلوچستان کی جو ہے وہ انہوں نے ساتھ ملایا، اور بھی جو کچھ بندوبست کیا یہ کیا انہوں نے، یہ ISI فوج نے مل کر جو بھی اس کو کہتے ہیں آپ، وہ انہوں نے کیا، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے کیا، جو اقتدار ان کا 75-76 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو دوام دینے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان چڑھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا، سروے بتا رہے تھے، یہ سروے کچھ نہ کچھ تو اہمیت رکھتے ہیں، کچھ خود بنائے جاتے ہیں، ایسا ہے بالکل، یہ زیادہ نون لیگ والے کرتے ہیں، اور یہ جو اس وقت تھے وہ بہت سروے سارے کے سارے مخالفوں کے بھی حمایتیوں کے بھی یہ سارے بتا رہے تھے کہ عمران خان کی عوام میں اکثریت ہے، تو فوج نے مجبوری تھی اس کی، ان کی مجبوری تھی کہ اس کا ساتھ دینا، اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا، لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہیں تھا، یا وہ چاہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے اس کو لے آتے ہیں، پھر جیسے کہیں گے اس کو چلا لیں گے اپنی مرضی سے، اپنے گھوڑے ان میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے دباؤ ڈال کر ہم اس سے اپنا کام کرواتے جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے جو انہوں نے سوچا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، نہیں ہوا اب تک۔ اب جو باتیں نکل رہی ہیں، عمران خان ویسے نہیں چلا جیسے وہ چلانا چاہتے تھے، حمایت انہوں نے کی، لے آئے اس کو، پھر اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تھے، مرضی سے عمران خان نہیں چلا تو اس کو نکالا گیا، اپنی مرضی سے نہیں چلا۔ دیکھیں یہ وہ لا رہے تھے پنجاب میں اس کو، علیم خان کو زیادہ زور یہ تھا باجوہ صاحب کا، اور باجوہ صاحب کے سسر کا یہ سارا کمال ہے، کیا درا ہے، یہ جو بھی پلاننگ ہے۔ ایک بات ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، میں اس کی بات کو بڑے غور سے سنا اور یہ حقیقت ہے، مجھے اس کی بات سے اتفاق ہوا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کر دیا، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے ہی نہیں، اور بس وہی جو وہ بندہ کہتا ہے وہی بات مجھے درست لگتی ہے۔ 2-2.5 جرنیل ہیں جو کرتے ہیں سارا کچھ، پہلے جو کچھ کرتے رہے وہ تو جو بھی ہے اس کی نہیں، جو موجودہ ہوا ہے یہ بالکل خالصتاً اپنے ذاتی فائدے کے لیے، بالکل ذاتی فائدے کے لیے، باجوہ صاحب نے بالکل اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہی یہ ملک کو برباد کیا، عمران خان کو ہٹایا، نئی حکومت لے کے آیا، امریکیوں کو گمراہ کیا ایک طرح سے، ان کو پراپیگنڈا ان کے وہاں عمران خان کے خلاف کیا، روس کے دورے کا اور باقی بھی سب کچھ، یہ اس کا بچھایا ہوا جال تھا، صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ میں اب بات ہوگی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم لوگ سبھی اختلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے نون لیگ سے اور دوسرے لوگوں سے، مجھے نفرت ہے، میں اپنے تعصب کی بات کرتا ہوں، تعصب اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ تعصب ہی میرا ملک کی خاطر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ وہ نون لیگ کر رہی ہے اب، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے،
اس میں ملک کا بہت نقصان ہے اور ہو رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، وہ چیخنے والے بھی کوئی ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ نہیں مانتے بات کہ یہ نون لیگ کا جرم ہے، یہ جو نون لیگ کر رہی ہے وہ نہیں مانیں گے، لیکن یہ چیخیں گے ضرور، چیختے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے، جی انہوں نے یہ کیا، اب جی بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے جی؟ وہ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، آئی بی پی جنہیں کہتے ہیں ہم، کوئی وہ جو پرائیویٹ جو بجلی گھر ہیں بنائے ہوئے چائنا سے مل کے یا ترکی سے مل کے یا ادھر سے لوگوں نے مل جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو وہ معاہدے جو ہیں وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں ملک کا، ان کی وجہ سے یہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی ہے زیادہ، یہ فرق پڑتا ہے بہت زیادہ بجلی کا، یہ بڑھنے سے باقی چیزوں پر فرق پڑتا ہے۔ تو یہ تعصب تو ہے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح الیکشن میں بات کر 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن، 2018 کے الیکشن میں اس طرح عورتوں کے ساتھ نہیں ہوا جو اب ہوا ہے، 2018 کے الیکشن میں امیدواران کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جیسا اب ہوا ہے، گھروں کو توڑ دیا گیا، کاروبار تباہ برباد کر دیے گئے، ان کی عورتوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو پر تشدد اور یہ ظلم اور ریپ کرنے کی دھمکیاں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ ججوں کے کمروں میں، ان کے پرائیویٹ کمروں میں کیمرے لگ جانا اور ان پر جو دباؤ ڈالنا، ان کے گھروں میں کریکر پھینکنا یا گولیاں چلانا یا ان کو دباؤ ڈالنا، یہ ایسا نہیں تھا، اگر تھا تو اتنا نہیں تھا جتنا شدت اب ہے۔ یہ 2024 میں جو کچھ ہوئی، عدالتوں پر جس طرح دباؤ ڈال کر جس طرح فیصلے لیے گئے، 2018 میں ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑا سا ایمانداری سے، ایمان کو سامنے رکھ کر آپ نے بات کرنی ہے، یہ ایسا نہیں ہوا۔ میں یہ آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں۔ جو ظلم اب ہو رہا ہے، ابھی تک دیکھیں، یہ عورتیں بیچاری صنم جاوید ہے، عالیہ بھٹہ ہے، یاسمین راشد ہے، خود عمران خان ہے اور اس کی اہلیہ ہے، کیا جرم کیا، وہ غیر سیاسی عورت ہے ایک طرح سے، تو وہ کیا جرم کیا ہے، نکل نہیں چھوڑ رہے، کیس پہ کیس بنائے جا رہے ہیں، کوئی قانون کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ سارا ظلم روا رکھا جا رہا ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ یہ کہ جس طاقت نے 2018 میں کم خرابی کی، میں بقول میرے، میں کہتا ہوں اتنی شدت سے نہیں کی جتنی اب ہے، وہی قوت اب کر رہی ہے، شدت کے ساتھ کر رہی ہے۔ قوت وہ ایک ہے، ادارہ ایک ہے، وہی 2-2.5 جرنیل، 2-2.5 بندے جنہوں نے سارا کچھ کیپچر کیا ہوا ہے۔ آگے جو ہیں یہ سہولت کار ہیں۔ اب میں عمران خان کی بات کرتا ہوں کہ 2018 کیا سہولت کاری کی، لائے، ٹھیک ہے، وہ لائے کیا، انہوں نے مدد کی، دیکھا کہ یہ بندہ چڑھ رہا ہے، دیکھیں اگر انہوں نے ہی اس کے جلسے اتنے بڑے بڑے کرنے تھے، ارینج کرنے تھے، یہ 2011 والا یا بعد کے جو جلسے تھے، اب کیوں نہیں کر لیتے؟ اب وہ پوری طرح کھل کھلا کے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جس طرح یہ نواز شریف لایا گیا ہے اور اس کی جس طرح ضمانتیں ہوئی، کیس ختم ہوا، تاحیات پابندی ختم ہوئی، تو کس طرح ہوئی؟ کھل کھلا کے، فائز حصہ ساتھ، ساری طاقتیں، سارے وسائل، حکومتی مشینری اس کے ساتھ، سربسود اس کے سامنے، ایئرپورٹ پر سب کچھ اس کے ساتھ۔ کیوں نہیں جلسے ہوئے ان کے بڑے؟ کیا ہوا ان کو اگر وہی سارا کچھ کرتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بات سوچنے کی ہے۔ خیر، کہنا یہ چاہتا ہوں، وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے کیا، وہی اب کر رہی ہیں۔ یہ آگے ٹیشو پیپر ہے، آگے استعمال ہے۔ میں عمران خان کو ایڈوانٹیج یہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اس وقت فیور کی، عمران خان نے ایک طرح سے اس کو قبول کیا، ٹھیک ہے، شاید اس کا جرم ہوگا، اس نے وہ فیور کیوں قبول کی، تو وہ آ گیا، آنے کے بعد کوئی اس نے وہ ان کی ڈکٹیشن پر نہیں چلا، نہ چلنے کا ثبوت یہی ہے کہ اس کو نکالا گیا 21-22 میں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 2020 میں نکال دینا تھا۔ یہ جو زبیر عمر بات کر رہا ہے، یہ جو پل کا کام کر رہا تھا نواز شریف اور مریم نواز
کے درمیان، باجوہ کے درمیان، تو باجوہ نے بعد میں جب نواز شریف سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کا قصور ہے، یہ زیر تاب بھی آ گیا، اسی لیے یہ پارٹی سے نکل بھی گیا، یہ زیر تاب اسی لیے آیا کہ باجوہ نے اس کی شکایت لگائی کہ میں تو عمران خان کو 2020 اگست 20 میں نکالنا چاہتا تھا، تو اس نے صحیح پیغام رسانی نہیں کی، اس لیے میں اس کو نہیں نکال سکا 2020 میں۔ اب دیکھ لیں کہ یہ عمران خان کے آتے ہی اس کے خلاف ایک طرح سے شروع ہو گیا تھا محاذ کہ اس کو نکالنا ہے، نکالنے کے لیے سرگرم ہو گئے تھے۔ کیوں نکالنا چاہتے تھے؟ اگر عمران خان ان کے کہنے پر چلتا رہتا، ان کی ڈکٹیشن پر چلتا رہتا، تو وہ طاقتور شخص کیوں نکالتا ہے اس کو؟ اسی لیے نکالا کہ نہیں چل رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ نکال دیا۔ نواز شریف کو بھی نکالا۔ ایک تو پہلے میں تھوڑا سا اس کے دور کی بات کروں گا، اس نے اپنے تائیں پوری کوشش کی ہے۔ 3.5 سال کے دور، آپ 3.5 سال کے دور کا اور ان کے 35 سالہ دور سے موازنہ نہ کریں۔ ساری مشینری ان کی، اس کے 3.5 سالہ دور میں بھی مشینری ان کی، اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا، اور خاص کر باجوہ صاحب نے چلنے ہی نہیں دیا اس کو۔ دیکھیں نیب ساری اس کے کنٹرول میں تھی، باجوہ کے کنٹرول میں تھی، اس نے نہیں چلنے دیا اس کو۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا سارا زور ہی کرپشن کو ختم کرنے پر تھا۔ وہ یہی نعرہ لے کر آیا تھا کہ میں پکڑوں گا، میں کرپشن ختم کروں گا، وہ پھر ملک کو آگے لے کر جاؤں گا، تو اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا اس بندے نے۔ اور وہ جو کرپٹ مشینری وہ چلی آ رہی تھی، حکومتی مشینری ساری کی ساری ان دونوں چوروں کے، ڈاکوؤں کے دوروں کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اور پھر ان کا اتنا وسیع اس کا ڈاک چوری میں تجربہ اتنا زیادہ 30 35 40 سال کا اس کا نہیں، صرف 3 سال یا 5 سال پہلے اس نے جو صوبہ کے پی حکومت کی، تو وہ اس طرح تجربات نہیں ہوتا جس طرح یہ مرکز کا ایک تجربہ تھا، تو وہ تجربہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ سارے اس کے پہلے تو سارے یہ سیکٹری، چیف سیکٹری اور ڈپو شپو تبدیل کرتے ہی بہت سارا وقت گزر گیا، تبدیل ہی کرتے رہتے تھے، وہ بھی یہی وجہ تجربے کا نہ ہونا، اور وہ جو مشینری تھی وہ ان کی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بندہ کون ہمارے حق میں کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ یہ مجبوری تھی، ان کو پتہ ہے، ان کے سارے کرندے پتہ، ان کے بھرتی کیے لوگ ہیں۔ یہ یعنی کہ اس کے 3.5 سالہ دور کا موازنہ ان کے 35 سالہ دور سے نہ کریں، یہ زیادتی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ 3.5 سال میں اس نے کوشش کی، اس میں 2 سال کورونا کے گزر گئے، کورونا نے اس کی حکومت کو بھی بہرحال قدرے بچایا، اور وہ بھی دیکھیں کہ اس میں بھی دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، آپ نہ کریں، ہم نہ کریں، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کہ جس طرح عمران خان نے کورونا کو ٹریٹ کیا، اس میں اس نے بچایا۔ تو میرے بھائیوں بات یہی ہے کہ طاقتیں وہی ہیں جنہوں نے 2018 میں خرابی کی، طاقتیں وہی ہیں جو 2024 میں کر رہی ہیں۔ آگے ہے استعمال ہونے والوں کی بات۔ عمران خان استعمال نہیں ہوا، وہ اب تو بالکل ہی نہیں ہوا۔ جب نکال دیا گیا تو کیا وہ ڈیل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اب ڈیل نہیں کر سکتا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اب وہ جیل میں بے شک بیٹھا ہوا ہے، اس کی قوت کا سب کو پتہ چل گیا، سب کچھ ہو گیا، کیا اب وہ ڈیل نہیں کر رہے، نہیں چاہ رہے کہ وہ آ جائیں ہماری لائن پر؟ تو ٹھیک ہے، ہم اقتدار بھی دے دیتے ہیں تمہیں، وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو۔ وہ نہیں کمپرومائز کر رہا، اس نے ثابت کر دیا اب کہ میں نہیں ایسے چلوں گا، میں تمہارے ساتھ اس طرح ڈکٹیشن لے کر نہیں چلوں گا۔ اور اس ٹولے نے، چور ٹولے نے ثابت کر دیا کہ یہ ان کا سہولت کار ہے۔ اگر یہ سہولت کاری نہ کریں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ملک میں سول سپرمیسی آ سکتی ہے، عوامی حکومت آ سکتی ہے، اگر یہ سہولت کاری چھوڑ دیں۔ عمران خان نے تو چھوڑ دی، اس کا ثبوت یہ 2 سالہ اس کی جیل، اور سخت جیل، اس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زرداری اور نواز شریف اور مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شاہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح حمزہ شہباز آتا تھا جیل سے اور نواز شریف آتا تھا، مریم نواز آتی تھی، ان کے کمرے دیکھ لیں، اب آپ خود اندازہ لگا لیں، کچھ ایمان کو سامنے رکھ کے بات سنا کریں، سوچا کریں۔ اور یہ اس جیل، جس جیل وہ کاٹ رہا ہے، اور اس کے بندے جو کاٹ رہے ہیں، جو اس کے حمایت والے ہیں، اور عورتیں جو جیل کاٹ رہی ہیں، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 2 سال سے یہ جو اتنی گرمی میں کا ہو رہا ہے، یہ ثبوت ہے کہ وہ اب ان کی ڈکٹیشن پر نہیں چلنا چاہتا، نہیں چلے گا۔ اور یہ 35 سال کا تجربہ رکھنے والے حکومت کا یہ تیار لگے ہوئے ہیں،
सहूलत कार हैं उनके, ये सहूलत कार हैं, ये टिश्यू पेपर हैं, ये मुजरम है बराबर के। ये नहीं कि ये मुजरम नहीं, करने वाली ताकत वो एक है ऊपर बैठी हुई जो कर रहे हैं। जो बाजवा साहब ने किया, जो आगे किए कहते हैं इनका नाम ना लिया करें, मैं पता नहीं क्या मसला है इनके नाम लेने में, इनका नाम ना ले नहीं लेते हैं भाई। तो बाजवा साहब तो चलो चल गए, रिटायर हो गया है, वो भी ख़तरनाक है, खौफनाक है, उसका नाम लेना भी। बहरहाल चलें, उसने तो किया अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। अब जो आगे हैं चले आगे लेकर चले हैं, उसी की लेगसी को लेकर आगे चलें, अलमिया है। ये तकलीफ़ दे है, ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। यहाँ भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, यहाँ भी अपॉइंटमेंट की बात थी और आगे एक्सटेंशन की बात है, और यहाँ भी अना का मसला है, हमारी बात मानी जाए या हमें क्यों उस वक्त हटाया गया अब उस ओहदे से, और दूसरा नीचे वाला कहता है कि रेजिस्टेंस क्यों पैदा की गई, इंटरव्यू क्यों लिया गया, क्यों ऐसा, कहाँ तक बात पहुँच चुकी है। तो कहना मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों, वही एक क़ुव्वत है, वही हमें इस्तेमाल कर रही है, हम यही इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इमरान खान ने कह दिया है कि बस मैं इस्तेमाल नहीं होऊंगा, उसका सबूत मैंने बता दिया, मैं उसको एडवांटेज देता हूँ। वो उसकी जेल है, उसकी सज़ाएँ हैं, उस पर 200 मुकदमात हैं, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा इस गर्मी में, पूरी क़ुव्वत के साथ उस पर उसके जो कारकुन हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, रोका जा रहा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, झंडा नहीं उठा सकता, नाम नहीं ले सकता। हुआ पहले 2018 में ऐसा हुआ कि न पार्टी का बानी जो है उसका नाम नहीं ले सकते आप। गुलभूषण से भी वो ज़्यादा ख़तरनाक है या बुरा है कि इसका हम नाम टीवी पर नाम नहीं लेना, इमरान खान का मिटा दिया नाम। क्या किया अवाम ने 8 फरवरी को? कुछ तो सोचना चाहिए। वो कोई कहते हैं, मैं तो क्या कहूँ हैं, कुछ तो सोच होनी चाहिए। आप जीनियस हैं, इधर से जो पढ़ के आते हैं, कहते हैं जी काकूल अकेडमी से या उधर से जो पढ़ के आते हैं बहुत जीनियस होते हैं। मेरे भाइयों, आपकी जीनियसनेस क्या है? क्या आपने क्या किया आपने? हमें मुझे तो बाज़ दफ़ा देख के ये अफसोस, दुख और क्या कहूँ, ये आता है कि इन हाथों में है पाकिस्तान। क्या बनेगा पाकिस्तान को? बन रहा है, बनना क्या बन रहा है पाकिस्तान का। तो ये सोचना चाहिए हमें, और अवाम को भी सोचना चाहिए, सारी अवाम को सोचना चाहिए। गो मुझ में भी तासब है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि एक ताकत है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं उसके हाथ में। और इमरान खान ने रोक दिया है, बस ख़त्म कर दी है इस्तेमाल। 3.5 साल का तजर्बे ने उसको बता दिया है, उसके बाद उसने फ़ैसला किया है। उसमें भी जितना वो इस्तेमाल हुआ वो भी आपके सामने है कि वो इस्तेमाल नहीं हुआ जैसे चाहते थे वैसे नहीं हुआ। तो ये इस्तेमाल हो रहा है, ये टोला पूरे का पूरा जो भी उसके बाहर हैं, ये नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी चलाक लोग हैं, अब जरदारी में गिरा सकता हूँ शबा, ये मकारियाँ हैं, ये अय्यारियाँ हैं, अवाम को धोखा देने वाली बात है। तो सदर बन के बैठ गया, सेनेट का चेयरमैन बन गया, गवर्नर बन गया, सारा कुछ, तेरी बंदर बांट तो मैंने पूरी कर ली, और तुम अब उसको कह रहे हो कि मैं गिरा दूंगा। क्यों गिरा देगा? तो मामा लगता है, तेरी अपनी हुकूमत है, उसको गिराएगा तो भी गिर जाएगा। लेकिन ये सारी चालाकी हैं, अब हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। बस मैं ये बात करना चाहता था कि 2014 का इलेक्शन, 18 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन का फ़र्क भी समझें, और ये भी देखें कि करने वाले करवाने वाले कौन लोग थे, कौन लोग हैं, और पाकिस्तान किधर जा रहा है। या मैं थोड़ी सी बात कर दूँ, लंबी होगी। एक नाम बात करते हैं हम मईशत की। मईशत अब कोई ऐसी गुब्बारा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, स्टेटिस्टिक्स है, कैलकुलेशन है। क्या चीज़ इमरान खान के दौर में थी, उनका क्या भाव था, तेल, पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़, ठीक है। और अब जो है वो क्या है, कहाँ है, उसकी कीमतें कहाँ चल गई, डॉलर की कीमत कहाँ चल गई। उस वक्त तरक्की किस रफ्तार से हो रही थी, 6% के हिसाब से, अब तरक्की किस रफ्तार से हो रही है। उस वक्त खजाने में कितने पैसे थे, अब खजाने में कितने पैसे, उस वक्त कर्जा कितना था, अब कर्जा कितना है। ये सारी चीज़ें सामने होती। अब तो ऐसा वक्त नहीं आ गया हम ऐसे ही अंधे वाक कहते रहें मईशत तबाह होगी या मईशत खड़ी होगी या मईशत सही, शहबाज शरीफ कहता है सही समत की तरफ चल पड़ी, पर उसकी अपनी तो चल पड़ी है, वो तो चलती रहती है, हमेशा चलती रही है। उनके केस ख़त्म हो गए सारे के सारे, नवाज जो शहबाज शरीफ पर, मरीम नवाज, इनके सारे केस ख़त्म हो गए, इक़्तिदार मिल गया, उनकी तो लाइन सीधी है, उनकी समत सारी सीधी है। तो मेरे भाई ये देखा करें
یہ کیلکولیشنز ہیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں، بین الاقوامی اداروں کی ہیں، وہ جاری کرتے ہیں فلان چیز جرائم کدھر جا رہے ہیں، فلان چیز کدھر جا رہی ہے، فلان چیز کدھر جا رہی ہے، ملک کی ترقی کس رفتار سے جا رہی ہے، یہ چیز دیکھا کریں۔ ان چیزوں تو گوگل نے تو ہمارا کام ہی بہت آسان کر دیا ہے، نکال کے دیکھ لیں اس سن میں کیا تھا، اس سن میں کیا ہے، یہ کس نے کیا 3.5 سالوں میں، اور ان کا دور سارے کا سارا 35 سال کا، اور اس کے بعد اب تک کتنا وقت گزر گیا ہے، انہی کا ہی دور چل رہا ہے۔ عمران خان کو نکالنے کے بعد انہی کا ہی دور چلا آ رہا ہے، یہی ہے سارے کے سارے۔ تو طاقت ایک ہے، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو پیچھے وہ پوری کی پوری وہ طاقت لگی ہوئی۔ تو بس میں یہ بات کرنا تھا، بات بہت لمبی ہوگی۔ تھینک یو، آپ نے بات سنی اور سمجھا کریں اصل ایک طاقت 2018 کے الیکشن کو کمپیئر نہ کیا کریں 2024 کے الیکشن کے ساتھ۔